میں نے اپنے بزرگان دین سے یہ سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری ایک ذکر تھا، ذکر سہ پایا، اور وہ سرکار غوث پاک سرکار کو حضرت سید شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تلقین ہوا تھا، اور آپ ان سے اجازت کے لیے اجمیر سے بغداد گئے. پیدل سفر ہوتا تھا ان دنوں میں، صرف اس ذکر کی اجازت کے لیے. حالانکہ اس ذکر کو وہ خود سمجھتے تھے، جانتے بھی تھے کہ یہ وہ ذکر ہے. آگے سے آپ نے ان کو اجازت عنایت نہیں فرمائی، فرمایا کہ ابھی وقت نہیں ہے، لیکن یہ ذکر آپ کی امانت رہا، اتنے عرصے بعد آئیے گا، آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی. آپ وہاں سے واپس لوٹے اور اتنے عرصے کے بعد دوبارہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور آگے سے آپ کو جان کے یہ حیرانگی ہوئی کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے کوچ کر چکے تھے، اور آپ کے ساجزادے وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے جب آپ کا حلیہ دیکھا آپ کو پہچان لیا اور فرمایا کہ آپ وہ بزرگ ہیں، آپ کی امانت یہ پڑی ہے، آپ کو اجازت ہے. یعنی کہ جب آپ نے پردہ فرمایا تو اپنے ساجزادے کو، آپ کی آل پاک کو امانت دے گئے کہ ایسے ایسے بزرگ آئیں گے، یہ ان کی اجازت ان کو دے دیجیے. یعنی کہ یہ وہ اجازتیں ہیں جن کے لیے بزرگان دین اتنا سفر کیا کرتے تھے. اور آج کل ہم کتنا آسان ہو گیا یہ ہمارے لیے کہ ہم آج کل بیٹھ کے ٹی وی پہ لاکھوں ہزاروں جتنے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو یہ تعداد بتا دیتے ہیں اور اجازت بھی دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس لیے جب پرہیز کا کہا جاتا ہے تو ہمیں اس میں وہ کوسچنز آنسرز نہیں ڈھونڈنے چاہیے. میری یہ رائے ہے کہ مطلب جب پرہیز ہے تو پھر پرہیز ہے، پرہیز مکمل ہے تو پرہیز ہے. اگر بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے میں انسان یہ سے، پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر غلطی ہو جاتی ہے جانے انجانے میں ایسا ہو جاتا ہے تو وہ پھر جہاں سے اجازت لی ہوتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس کو خود ہی مینج کر لیتے ہیں جیسے بھی ہے. اس دوران ایک ایسا کر دینا چاہیے کہ جو بھی ایسا شخص ہے جسے ایسی غلطی ہو جائے وہ تھوڑا بہت حسب توفیق صدقہ وغیرہ کر دے. ٹھیک ہے، معاملہ کلیئر ہو جائے. صرف یہ گوشت کا ہی پرہیز ہے جی، یا زکوٰۃ اور صغیر میں. اچھا، اور اس جی، کے علاوہ جو زکوٰۃ جو کبیر زکوٰۃ کبیر ہے اس میں ہر طرح کی ایسی چیز جو جانور سے نکلتی ہو، پرندے سے نکلتی ہو، وہ نہیں ہر کھانی. قسم کا گوشت، ہر طرح کا گوشت، ان سے بنی ہوئی پروڈکٹس، جیسے دودھ بھی آ جاتا ہے، وہ دودھ بھی بھی آ گائے سے جاتا نکلتا ہے، ان سے ہے، بنی ہوئی پروڈکٹس یہ ڈیری استعمال نہیں پروڈکٹس کرنا. ہو گئی، گوشت ہو گیا، بالکل انڈا ہو گیا، انڈا ہو گیا. پھر بالکل ٹھیک ہے. بدبودار چیزوں سے، فور ایگزامپل کچا لہسن، کچا پیاز، یہ چیزیں نہیں اچھا، کھانی. پکا ہوا آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، بات ہو رہی تھی رخسار بھائی موکلات کے حوالے سے، تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو موکلات آپ نے بتایا کہ یقیناً ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ ڈفرینٹ موکلات ہوتے ہیں ڈفرینٹ عاملین کے پاس، تو ان کے نام بھی ہوتے ہیں کوئی؟ کس نام سے ان کو بلایا جاتا ہے؟ کیا انسانوں کی طرح کے ان کے نام ہوتے ہیں یا کیا نام ہوتے ہیں؟ خود سے آپ ان کو کوئی نام اچھا، جب دیتے ہیں؟ میں نے یہ اس کو 19,000 مرتبہ پڑھا تھا میں نے، مجھے یاد ہے، اور وہ بڑے خاص دن تھے، بڑے خاص دن تھے. میرا خیال ہے مجھے اب یاد نہیں ہے، یا تو وہ محرم الاحرام کے دن تھے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، یا ذی الحج کے ایام تھے، اس طرح سے. تو ان دنوں میں جب مجھے یہ مشاہدہ ہوا، ایسی چیزیں بتانی تو نہیں چاہیے لیکن مجھے پتا تھا کہ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے آپ یہ کوسچن ضرور پوچھیں گے، میں اسپیشل اجازت لے کے آیا ہوں اس کے لیے. اچھا، تو جو میری اس حوالے سے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ 3 صاحب تھے. جو پہلے تھے وہ ولایت علی صاحب تھے. یہ نام ہے موکل کا؟ جی جی، جو اس کے خادمین میں شمار ہیں. اچھا، ولایت علی صاحب. اور ایک ہیں رحمان صاحب اور ایک ہیں رحیم صاحب. اچھا، یہ تینوں اس کے موکلات ہیں. اور جب بھی کوئی شخص اس کو 19,000 مرتبہ پڑھے گا، یا تو بعض اوقات تینوں سے ملاقات ہوتی ہے، بعض اوقات ایک سے ہو جاتی ہے، یا ان کو کوئی نہ کوئی مشاہدہ ضرور ہو جاتا ہے. اسی طرح سے میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا ایک بہت اچھا بڑا محنتی بچہ ہے، اس نے جب اس کو پڑھا اس کو مشاہدہ ایسے ہوا کہ اس کو ایسے لگا کہ وہ جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہے اس کو ایسے لگا کہ اس کے پاس PTCL لینڈ لائن پڑا ہوا ہے فون، اور اس کو بیل ہوئی ہے، اس کے اوپر بیل آتی ہے، وہ اس کو جلدی سے کال کو اٹینڈ کر لیتا ہے.
کیونکہ اس وقت ایک جو کیفیت بن جاتی ہے اس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. کہتا میں نے جلدی سے ایسے جیسے فون کان کو لگایا, ہیلو کون؟ کہتے میں رحیم بات کر رہا ہوں. میں رحیم بات کر رہا ہوں. کہتا میں ایک دم سے مجھے جب پتہ چلا میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی کہ ان کو مشاہدہ ہو گیا. اگلے دن جا کے انہوں نے جب بتایا کہ ایسے ایسے, اٹس اوکے کوئی بات نہیں کر لیں گے اس کو. یعنی کہ اب جو مختلف اسٹوڈنٹس ہیں مختلف تعداد میں اس کو جب پڑھتے ہیں ان کے جو مشاہدے ہیں, ان کی ملاقاتوں کے احوال ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. ملاقات ہوتی کیسی, کیا ڈسکشن ہوتی ہے ملاقات میں؟ آپ اگر اپنا ایکسپیرینس بتائیں, آپ کی جو پہلی بار ملاقات ہوئی, آپ کی کیسے ملاقات ہوئی, آپ کی کیا ڈسکشن ہوئی, انہوں نے کیا کہا آپ کو, یہ بتائیے. اچھا, جب میرا یہ اس میں اس کو پڑھ رہا تھا, جب میرا سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا اس دن مجھے فرسٹ ٹائم جو مشاہدہ ہوا تھا. اچھا, مشاہدہ ہوا تھا. اس میں یہ تھا کہ ایک یہ بابا جی تھے, بابا جی کھڑے ہیں سامنے اور وہ کچھ کھانے کے لیے دے رہے ہیں. تو جیسے ہوتا ہے کہ وظائف کے دوران کے بھی بات نہیں کرنی, پکا ایک ذہن ہم بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو بھی اس طرح سے ذکر اذکار اجازت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو میں نے خاموشی اختیار کی, بالکل بھی کسی قسم کی وہ نہیں کی. وہ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے وہ بھی؟ جی, وہ کچھ نہیں بول رہے تھے, صرف ان کے ہاتھ میں کچھ میٹھی چیز تھی, وہ جیسے کھانے کے لیے کسی کو دینا چاہ رہے ہیں. تو جب میں نے بالکل کوئی رسپانس نہیں کیا تو وہی جب میں سویا ہوں وہی شخص خواب میں تشریف لائے. میں نے فرمایا کہ میرا نام یہ ہے اور میں آپ کو مبارکباد دینے آیا تھا یہ آپ کے عمل کے حوالے سے. لیکن وہ دوبارہ صاحب نہیں آئے. اچھا, وہ دوبارہ نہیں آئے؟ ہاں جی, وہ دوبارہ نہیں آئے. جب سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا یا لاسٹ ڈے تھا, اس دن پھر مجھے یہ جو باقی دو دوست ہیں ان کے حوالے سے ملاقات ہوئی. ولایت علی, رحیم اور رحمان صاحب سے. رحیم اور رحمان صاحب سے لاسٹ ڈے ہوئی تھی. اچھا, ولایت صاحب پہلے آئے تھے؟ ولایت صاحب, جی ولایت صاحب پہلے آئے تھے. جو اس میں رحیم اور رحمان صاحب تھے, یہ ایسے لگتا ہے اکثر آتے ہیں یہ پرندوں کی شکل میں. اچھا, پرندوں کی شکل میں. اب جس روم میں بیٹھا تھا ادھر ایک صوفہ پڑا تھا, صوفہ ایسے نیچے جائے نماز بیٹھ کے میں پڑھ رہا تھا. تو یہ کبوتر کیسے ہے, جیسے دو کبوتر اکثر دانہ کھاتے ہوئے مستی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ وہ پھن پھیلائے ہوئے, اس طرح سے دو کبوتر آ کے صوفے کے اوپر بیٹھتے ہیں. صوفے کی جو سائڈ ہاتھ رکھنے والی جگہ ہوتی ہے ادھر بیٹھتے ہیں, اور آپس میں جیسے وہ کبوتروں کی آوازیں ہوتی ہیں, اور باقاعدہ آوازیں بھی آ رہی تھیں کبوتروں کی, جیسے کہ واقعی کبوتر بول رہے ہیں گٹ گٹ, جیسے ان کا سٹائل ہوتا ہے. تو میں نے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کی کیونکہ ابھی میرا وہ وظیفہ چل رہا تھا. تو جب وہ میں نے اس کو مکمل کیا تو ایک دم سے وہ کبوتر غائب ہو جاتے ہیں منظر سے, ویری سیپریٹ, اور ایک دم سے دو اشخاص ایسے صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ, اور وہ تسبیح گفٹ کرتے ہیں مجھے. وائٹ کلر کی تسبیح ہوتی ہے, نورانی, اور بہت زیادہ چمک رہی ہوتی ہے جیسے, اور اس کے اندر ایک دو جگہ پہ گلاب کے پھول بھی تھے جو اس کے وہ من کے ہوتے ہیں تسبیح کے, اس کی جگہ پہ دو گلاب کے پھول بھی تھے اس کے اندر, اور ایسے وہ جیسے دیتے ہیں. تو میں نے جب دعا وغیرہ کی تو اس کے بعد میں نے وہ قبول کی. جب میرا وہ وظیفہ مکمل ہو گیا, جب دعا وغیرہ میں نے مکمل کر لی, اس کے بعد وہ قبول فرمایا. پھر انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے میرا نام رحمان ہے اور میرا نام رحیم ہے, اور ہم آپ کے مرشد کی اجازت سے آپ کے پاس آئے. کیا خوبصورت بات ہے. یعنی کہ پڑھائی کے دوران جو آپ کو مشاہدے ہوتے ہیں, جو آپ کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں, جو جس شخص نے آپ کو اجازت دی ہوتی ہے وہ اس کے علم میں ہوتی ہے. اچھا, وہ آپ کے بزرگان دین, جو آپ کے بزرگ ہیں, آپ کے مرشد ہیں, ان کی اجازت سے ہوتی ہیں. اچھا رخسار بھائی, قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ توبہ. کہا یہ جاتا ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. یہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا؟ کہا نہیں جاتا, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی کہ ہے. سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی, بالکل نہیں آتی. ہاں جی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لکھوا رہے تھے, کندہ کروا رہے تھے اپنے صحابہ اکرام کی موجودگی میں, تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ نہیں کروائی. بزرگان دین یہ فرماتے ہیں, جو علماء روحانیت ہیں, کہ اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ سورہ توبہ کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے اس میں کفار کو سخت تنبیہ کی گئی ہے, ان کے لیے ان کے
لیے سختی والے الفاظ استعمال کیے گئے، ان سے جو معاہدے تھے سابقہ ان کو منسوخ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کیونکہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف رحمت اور برکت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 اسم مبارک رحیم اور رحمان آتے ہیں، اس کو خیر و برکت کا ایک نشان سمجھا جاتا ہے، کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کو، اس میں تو کفار کے لیے سخت تنبیہ کی گئی ہے، ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان میں تو خیر و برکت کا وہ عنصر نہیں ہے ان کے لیے۔ تو شاید اس لیے جو علماء روحانیت ہے وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایڈ نہیں کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح سے جس طرح سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، سورہ نمل میں 2 دفعہ ہے، یہ کوئنسیڈنس ہے یا حکمت ہے؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اچھا، اس میں بھی مختلف رائے پائی جاتی ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے سورہ توبہ میں نہیں ہے کہ سورہ نمل اور سورہ توبہ ایک ہی ہیں۔ اچھا، یعنی کہ سورہ توبہ اسی سورہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ اچھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو اکثریت میں رائے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سب کے اندر بھی آتی ہیں، اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت کی صورت میں قرآن حکیم میں درج کروا کر اس کی اہمیت میں مزید اضافہ فرمایا ہے، کہ شروع میں تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کا پارٹ، لیکن اسے ایک سورہ مبارکہ میں بھی شامل فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ سورہ توبہ ایک سیپریٹ سورہ مبارکہ ہے، اس لیے اس میں جو بسم اللہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے وہ آگے میں نے آپ کو وضاحت فرمائی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رخسار بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس سے ایک ایسا نور ہے، اس کے اندر ایک ایسی انرجی ہے کہ عام انسان جب مطلب ایک جو وظائف ہم نے پیچھے ڈسکس کیے تو وہ ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر ایک نور آ جاتا ہے، ایک انرجی آ جاتی ہے، تو انسان کے اوپر کیونکہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو انسان کی سوچ کے کون کون سے دروازے کھلتے ہیں انسان کے اوپر، انسان زندگی میں کون کون سے ایسے معاملات ہیں جو کہ کر سکتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، دعا قبول ہونا تو ہمیں ایک چیز وہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کی قربت مل جاتی ہے، اللہ قریب ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن اس کے علاوہ اگر عام زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو انسان کو کون کون سے فوائد ہو سکتے ہیں، اس سے کون سے راز کھلتے ہیں انسان کے اوپر؟ اس میں مجھے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مبارک یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنے بیٹھے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو آپ نے 19 جلدیں بھر دیں، اور ہر جلد 1900 صفحات پر مشتمل تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وقتی طور پہ سائڈ پہ رکھ کے کسی بھی آیت مبارکہ کو پکڑ لیں، اسماء مبارک کو پکڑ لیں، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں انسانی جسم میں، انسانی روح میں خاص کیفیات کا ظہور ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک شخص یا قہارو پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم مبارک، اس میں جلال آتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اس کی جو انرجی ہے اس کا کلر اور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ جلالی اسم ہے نا، اس کی روزمرہ کی زندگی بھی شروع میں متاثر ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اس کو بلا وجہ وہ چیخے گا، اس کو غصہ آئے گا، کیونکہ ان چیزوں کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص جو کہ یا ودودو کا وظیفہ کرتا ہے، محبت کرنے والا، اس کی کیفیت اور ہوتی ہیں، وہ ایک ٹھنڈ سی کیفیت میں رہتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ بڑا چل ماحول، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، اس کی جو روحانیت ہے وہ بھی بڑھتا ہے، اس کا جو اورے کی اس کا جو اورا ہے اس کا کلر اور ہوتا ہے۔
اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے والا شخص، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 اسماء مبارک ہیں، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، اللہ، رحمان اور رحیم، اس میں تینوں اسماء مبارک کی کیفیات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جلالی ہوتے ہیں، جمالی ہوتا ہے؟ جلالی بھی اور جمالی بھی ہے۔ اچھا، یا اللہ اسم یہ جلالی، رحمان اور رحیم جمالی۔ قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، جو میں نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک سنایا کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے سورہ فاتحہ میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جب یہ چیز آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا اس کا ظاہر اور باطن روشن ہو جائے گا۔ ابھی اس وقت میرا ایک سٹوڈنٹ ہے، وہ روزانہ 10,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، الحمدللہ۔ اسی طرح سے ایک خاتون ہے، لڑکی ہیں، وہ ماشاءاللہ 12,500 مرتبہ پڑھ رہی ہیں، اس کو بھی کچھ 6 ماہ ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح مختلف اسٹوڈنٹس ہیں، ہر ایک کی کیفیت ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کی کیفیت ڈیفرنٹ ہے، لیکن ان دا اینڈ جو ان کو ان کے فیوز و برکات ملتے ہیں ان کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو اس لڑکی کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ان کے حالات بڑے پسماندہ تھے، بڑے پسماندہ تھے، اور میرے ساتھ فون پہ رابطہ ہوا، کسی نے کروایا اس کا اپنے حالات کے بارے میں۔ یقین جانیے 1 سال کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ابھی اسے 6 ماہ ہوئے ہیں، لیکن جو میرا اور اس کا انٹریکشن تھا وہ کوئی 1.5 ایئرس کا تھا۔ 1 سال کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جیسے کہتے ہیں کایا پلٹ دی، وہ حساب، الحمدللہ۔ اسی طرح سے ایک اسٹوڈنٹ جو اس کو پڑھ رہا ہے، کوئی 7,000 مرتبہ پڑھ رہا ہے، کوئی 10,000 مرتبہ پڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ان کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو روحانی آنکھ عنایت فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی سامنے آپ کے شخص آتا ہے، اس کے اندر کی بات آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے دماغ میں، دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ بلکہ 1-2 دفعہ تو انہوں نے مجھے ایسے بولا کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، ہمیں مردوں کے احوال آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جسے ہم کشف القبور بولتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیض ہے، الحمدللہ۔ یعنی کہ اس میں کشف الارواح بھی ہے، کشف القبور بھی ہے، اور کشف بھی ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو روشن فرما دیتے ہیں، نگاہ باطنی نصیب ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آخر میں رخسار صاحب میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اسم اعظم کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسم اعظم کیا ہے اور اسم اعظم کو تلاش کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سمجھ لیں کہ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، کیا اس کے اندر بھی اسم اعظم ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی ہم اسم اعظم تلاش کر سکتے ہیں؟ کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے؟ یا اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے ذکر و اذکار ہیں، اس کے اندر ہم تلاش کریں؟ اسم اعظم کو کیسے تلاش کریں، کہاں تلاش کریں؟ اچھا، اسم اعظم کے حوالے سے بہت ساری کہاوتیں، بہت ساری باتیں آج کل ہماری سوسائٹی میں مشہور ہیں کہ جی اکثر لوگ بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کا یہ کوسچن ہوتا ہے کہ بھئی اسم اعظم، میرا اسم اعظم کیا ہے؟ میرے لیے اسم اعظم کیا ہے؟ حالانکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز ہے، جو اپنے خاص بندوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ راز کھولتے ہیں۔ لیکن بزرگان دین، اولیاء کرام کے نزدیک اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ جو 3 اسم ہیں نا، اللہ، رحمان اور رحیم، اور سورہ فاتحہ میں ایک اور اسم آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، رب العالمین، رب، یا رب، اکثر آپ پڑھتے ہیں یا رب۔ سورہ فاتحہ میں جتنے یہ اسم مبارک ہیں 4، ان کو اسم اعظم کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ یا حیو یا قیوم کو اسم اعظم سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین کی ولایت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہے، اسم اعظم ان کا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایسے بھی بزرگان دین کو جانتا ہوں جن کا اسم اعظم یا اللہ تھا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، جس کو وہ چاہیں عنایت فرما دیں، جس کے لیے جو چاہیں اس کو اسم اعظم بنا دیں، سیدھی سی بات ہے۔
جب کرم نوازی ہونی ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جو شخص کرم نوازی کے راہ میں آتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو زیرو کر دیتے ہیں. ایسا میرے سامنے مشاہدے میں آیا. ایک شخص جس کے اوپر خاص اللہ کی رحمت تھی، وہ کسی کے لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم نوازی کرنی تھی، یہ نیئر پاسٹ کا واقعہ، جتنی مرضی اس کی ریاضت تھی، جتنی مرضی اس کی خدمات تھی، اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اختلاف کیا. راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا یہی مطلب ہے نا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو حسن صاحب نوازنا چاہ رہا ہے، بے شک، اگر میں اس میں رکاوٹ ڈالوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے اختلاف کر رہا ہوں. شیطان نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ چھین لیا. اب وہ جتنے مرضی مشہور ہو جائے، جدھر مرضی چلا جائے، جیسے مرضی کر لے، اندر سے تو وہ کھوکھلا ہے نا. کھوکھلا. جو مجمع لگانا ہے، خلق کو اکٹھا کرنا ہے، وہ تو مداری بھی بہت کر لیتے ہیں. آپ باہر کسی جگہ پہ چوک میں کھڑے ہو جائیں، کوئی ایسا سانپ نکال کے اور ساتھ میں وہ بندر اور بکری رکھ لیں، ادھر بھی لوگ آ جاتے ہیں. مجمع لگانا کوئی کام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب، رضا، خوشنودگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے صحیح طرح اطاعت اور تابعداری کرنے میں ہی ہماری نجات ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے رخسار صاحب، اٹ واز اے ونڈرفل پوڈ کاسٹ. میرے لیے تو ذاتی طور پر بہت ساری انفارمیشن تھی اور بہت یقینی طور پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آئی ہوپ کہ آڈینس کے لیے بھی یہ ایک انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ ہوگا. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.